حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری طرف منسوب کر کے کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور اس کے علم کے مطابق وہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹ بولنے والے 2 افراد میں سے ایک ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 41۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور ایک متاثر کن واز فرمایا جس سے دل اللہ کی ناراضی اور عذاب سے خوف زدہ ہو گئے اور آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں ایسے نصیحت فرمائی ہے جس طرح رخصت کرنے والا نصیحت کیا کرتا ہے، آپ ہم سے کوئی عہد و پیمان لے لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور حکم سن کر تعمیل کرو، اگرچہ تمہارا حاکم کوئی حبشی غلام ہو اور تم میرے بعد سخت اختلاف دیکھو گے تو میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا، اسے داڑھوں سے پکڑ کر رکھنا یعنی اس پر مضبوطی سے قائم رہنا اور نئے نئے کاموں سے پرہیز کرنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 42۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا واز فرمایا جس کے اثر سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل اللہ کی ناراضی اور عذاب سے خوف زدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو ایسا واز ہے جیسے کسی رخصت کرنے والے کی نصیحت، تو آپ ہم سے کیا وعدہ لیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں روشن شریعت پر چھوڑ رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، میرے بعد وہی شخص کجروی اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے، تم میں سے جو کوئی زندہ رہے گا وہ جلد بہت اختلاف دیکھے گا، لہٰذا تمہیں میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا جو طریقہ معلوم ہو اسی کو اختیار کرنا، اسے داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑنا اور امیر کی اطاعت کو لازم پکڑنا اگرچہ وہ حبشی غلام ہو، کیونکہ مومن تو نکیل والے اونٹ کی طرح ہوتا ہے، جہاں لے جایا جائے چلا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 43۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، پھر چہرہ مبارک ہماری طرف پھیر لیا اور ایک پرتاثیر واز فرمایا، اس کے بعد راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 44۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور غصہ تیز ہو جاتا، یوں محسوس ہوتا گویا آپ دشمن کے لشکر سے خوف دلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں، وہ صبح یا شام کو حملہ آور ہونے والا ہے، اور آپ اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرماتے، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے جس طرح 2 انگلیاں یعنی ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں۔ علاوہ ازیں فرماتے، اما بعد، بہترین چیز اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام نئے ایجاد کردہ کام یعنی بدعتیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور فرماتے تھے، جو شخص مرتے وقت مال چھوڑ جائے وہ اس کے گھر والوں کا ہے، اور جو اپنے ذمے قرض چھوڑ جائے یا بیوی بچوں کو لاوارث چھوڑ جائے تو اس کی ادائیگی اور ان کی کفالت میرے ذمے ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 45۔